بابا سعدی رحمت اللہ علیہ نے بعض باتیں بڑی فکر انگیز لکھی ہیں. فرماتے ہیں ایک صوفی کو یہ زوم تھا کہ میں بڑا نیک ہوں، عبادت بھی بہت کرتا تھا، رات بھر قیام میں اور ذکر میں گزار دیتا تھا، لیکن صبح اٹھتا تھا تو لوگوں سے کہتا تھا بدبختو ساری رات سوئے رہتے ہو، ماشاءاللہ فقیر نے تو ساری رات عبادت کی ہے. ناچیز کو دیکھو ساری رات کھڑا رہا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تم سوئے رہتے ہو، جہنم میں جاؤ گے. 40 سال عبادت کی، اللہ نے فرمایا تیرا ایک بھی سجدہ قبول نہیں، تجھے بڑا زوم ہے اپنے سجدوں پر، ہم ساری عبادت تیرے منہ پہ مارتے ہیں. جاؤ. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی سیرت میں ایک بات ملتی ہے کہ آرزو تھی کبھی بیت اللہ کا اس طرح طواف کروں کہ میرے سوا کوئی نہ ہو، اکیلا بیت اللہ کا طواف کروں، پھر اللہ سے کہوں گا آج اگر یہ ناچیز بندہ تیرا نہ ہوتا تو تیرے گھر کا طواف کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا. یہ پیار کی باتیں ہیں، امام مالک جیسے لوگ کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں موقع کی تلاش میں تھا، رات کو جب بھی پہنچا طواف کرنے والے موجود، دن کو شدید گرمی پہنچا تو طواف کرنے والے موجود. ایک دن شدید طوفان آیا، اولے پڑے. میں نے سمجھا آج اس طوفان میں کون آ سکتا ہے، بڑا اچھا موقع ہے. بیت اللہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ اولاد آدم میں سے تو کوئی نہیں تھا، آدمی تو کوئی نہیں تھا. ایک بہت بڑا اژدہا قد آدم سے اونچا اٹھا ہوا بیت اللہ کا چکر لگا رہا. اور حق تعالی نے فرمایا مالک میرا گھر تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر کوئی انسان نہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح میں لگا ہوا ہے. تو یہ صوفی صاحب رو رہے ہیں، ہچکی بندھی ہوئی ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں. کسی پوچھنے والے کو بتاتے بھی نہیں کہ کیا ہو گیا. ایک بے تکلف دوست نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ میاں بتاؤ تو ہوا کیا. کہنے لگا 40 سال عبادت کی ہے، ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوا، ساری عبادت منہ پہ مار دی گئی، اتنے بڑے نقصان پر نہ رو. وہ دوست کہنے لگا پھر جب 40 سال عبادت قبول نہیں ہوئی تو کب تک ٹکرے مارتے رہو گے، رند بن جاؤ، مزے کرو، چھوڑ دو اس کا در. جب قبول ہی نہیں کرتا، زندگی کتنی باقی رہ گئی تمہاری، رند بن جاؤ اور مزے کرو. اب بظاہر تو یہ تھا کہ صاحب قبول نہیں ہوئی عبادت، لیکن میں کہتا ہوں قبول ہو گئی تھی، اس لیے اللہ نے اس موڑ پر ہلاکت سے بچا لیا. فرمانے لگے توانی ازاں دل بپرداختن، توانی ازاں دل بپرداختن، دانی کے بے او تماساختن. رو رو کر کہتا ہے یہ کیا کہہ دیا تو نے کہ اس کا در چھوڑ کر چلا جاؤں، پھر یہ تو بتا کے جاؤں کس دروازے پر. وہ تو میرے سجدوں کا محتاج نہیں، وہ میرے قیام کا محتاج نہیں، وہ میرے ذکر و فکر کا بھی محتاج نہیں، اسے میری عبادت کی ضرورت نہیں، ضرورت تو مجھے اس کی عنایت کی ہے. اگر اس کا در چھوڑ جاؤں تو کہاں جاؤں. اس کے لیے تو تسبیح کرنے والے بھی بہت ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے. بوقت سحور آنسو بہانے والوں کی بھی کمی نہیں، دامن پھیلانے والوں کی بھی کمی نہیں.
سجدے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، لیکن مجھے تو کوئی در بتا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ محبوب بھی ایسا ہے کہ خوش ہو یا ناراض، لیکن اس کا در نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سارا دن روتا رہا، رات آئی، پھر آنسو کی برسات میں اللہ کے در پہ جھک گیا اور کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کے العالمین، جب تیرا ہوں تو پھر تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں، قبول کرے یا نہ کرے میرے سجدے تیری مرضی، لیکن یہیں پڑا رہوں گا، یہیں روتا رہوں گا، یہیں دامن پھیلاؤں گا، یہیں دل کی بات کہوں گا، میری آرزویں تیرے سوا کسی سے وابستہ نہیں، تو قبول کرے یا ٹھکرا دے، لیکن تیرا در چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں۔ اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی، فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیستت، قبول است گرچہ ہنر نیستت، کہ جز ما پناہ دیگر نیستت، آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور سابقہ 40 سالہ عبادت بھی قبول کر لی، 40 سالہ سجدے بھی قبول کر لیے، اس لیے کہ جب ہم نے تیرے منہ سے یہ سنا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں، تو پھر ہمیں بھی حیا آ گئی کہ ہم تجھے کیوں تنہا چھوڑ دے۔ مگر کوئی آئے تو صحیح اس در پہ، اشک تو بہائے، ذرا آنسو تو بہائے، ذرا ذرا سے نقصان پر ہم رو دیتے ہیں، مالی نقصان پر رو دیتے ہیں، عالی نقصان پر رو دیتے ہیں، لیکن عاقبت کے نقصان پر ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ اور ایک گناہگار کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو، ان دونوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ میں اس لیے اپنے دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ رات کا تھوڑا سا حصہ اس کے لیے مخصوص کر لیجئے، جب سر گھر والے سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر مصلے پہ جھک جایا کیجئے اور اس سے ذرا باتیں کیا کیجئے، اپنی تمنائیں ظاہر کیا کیجئے، رونا نہ آئے تو جبرن رویا کیجئے، جس طرح بچہ حجت میں اپنے باپ سے لپٹ لپٹ کر مانگتا ہے، آپ بھی اپنے اللہ سے لپٹ لپٹ کر مانگا کیجئے، پھر دیکھیے زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں۔